السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں فنائے جنون بائے مرہا راجپوت ایپیسوڈ 11۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ آئی نو آپ لوگوں کو بہت پسند آ رہا ہے، بٹ میری بھی مجبوری ہے، ہفتے میں 2 ایپیسوڈ دے رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ 2 ناولز دے رہی ہوں ویک میں، اور مشکل ہوتا ہے میرے لیے ریکارڈنگ صرف مارننگ میں 1 آور 2 آور ہی مجھے ملتے ہیں جس میں مجھے ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے۔ ادروائز دن بھر میرا بیٹا ہے چھوٹا سا جو پورا دن شور کرتا ہے، تو میں ریکارڈنگ نہیں کر پاتی خاموشی سے۔ تو صرف صبح کا ٹائم ہے جس میں چاہے بیمار ہو، چاہے تکلیف ہو، چاہے چھٹی ہو، ہر حال میں مارننگ میں ہی ریکارڈنگ کرنی ہے۔ تو بس میری مجبوری کو بھی سمجھے، ورنہ مجھ سے کسی نے ریکویسٹ کیا تھا کہ اس ناول کو میں ریگولر دوں، لیکن اگر میں اسے ریگولر دوں گی تو میں آتش عشق نہیں دے پاؤں گی، اس لیے اسے میں 4 دن دے رہی ہوں اور آتش عشق میں ہفتے میں 3 دن دے رہی ہوں۔ تو بس تھوڑا سا صبر کے ساتھ سنیں، میں کوشش کرتی ہوں بڑے سے بڑے ایپیسوڈ آپ کو دے سکوں اور آپ لوگ خوش رہ سکیں سن کر آپ کو مزہ آئے۔ تو چلے پھر ہم وقت نہ ضائع کرتے ہوئے اس ناول کو جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ وہ جیسے ہی بے ہوش ہوتی زمین بوس ہوئی، دوسری جانب بالا شاہ بھاگتا ہوا پریشانی کے عالم میں اس کے پاس آیا۔ شنایا گھٹنوں کے بل بیٹھتے شنایا کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تھپکتا ہوا بولا، مگر دوسری جانب سے وہ کمال کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے بالا شاہ اس کے پسینے میں شرابور چہرے کو دیکھتا بنا کچھ سوچے سمجھے اسے فوراً سے جھک کر اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ لمبے لمبے ڈگ بھر کر اس میدان سے نکلتے اس نے بے خودی کے عالم میں نظریں اس کے پھیکے پڑتے چہرے پر جمائے قدم حویلی کی جانب بڑھا لیے۔ اس دوران اسے ہنسی تو بہت آ رہی تھی، مگر کنٹرول کرنے کے سوا کر ہی کیا سکتی تھی، ورنہ بالا شاہ کا کیا بھروسہ، اگر اسے پتہ چلتا کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے تو وہ اسے اسی وقت وہاں پر پھینک دیتا۔ ہال میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے وہ شکر کے گھونٹ بھرتا فوراً سے پہلے اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں آتے دروازے کو پاؤں کی مدد سے بند کرتے اسے جلدی سے اسے بیڈ پر لٹاتے، پاس ہی سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اور گلاس پکڑتے، جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا، پھر اسی پانی کو تھوڑا سا ہاتھ میں لیتے وہ قطروں کی صورت میں اس کے چہرے پر پھینکنے لگا، مگر اس سے پہلے ہی اس کے کمرے کا دروازہ بجا اور ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ چھوٹے صاحب کھانا لگ گیا ہے، بی بی جی آپ کو اور چھوٹی بی بی جی کو بلا رہی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتی ملازمہ سر جھکایا احترام سے بولی تو بالا شاہ نے ایک نظر شنایا کے ارکالو چہرے پر ڈالی۔ کیا بنا ہے کھانے میں؟ یہ اس کا معمول تھا، وہ کھانے سے پہلے ہمیشہ پوچھتا تھا، پھر اگر اس کا موڈ ہوتا کھانے کا تو پھر ہی کھاتا تھا۔ چکن کڑھائی، تندوری روٹیاں، پائے اور ساتھ میں اسٹیم گوشت۔ ملازمہ نے ایک ایک کر کے اسے ساری ڈشز بتائی تو بالا شاہ نے اس بات میں سر ہلاتے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ ملازمہ مڑتی ہوئی دروازے سے باہر چلی گئی، جب بہت روکنے کے باوجود بھی شنایا کا کنٹرول نہ رہا اور بہت ضبط کرنے کے باوجود بھی اسے چھینک آ گئی۔ دونوں ہاتھ منہ پر رکھتے اس کی بند ہوتی آنکھیں اگلے ہی لمحے جھٹ سے کھلی۔ پہلے تو بالا شاہ کا دھیان اپنے ہاتھ میں موجود پانی کے قطروں پر تھا جو وہ اس کے چہرے پر پھینکنے ہی لگا تھا، مگر جیسے ہی اس نے چھینک مار کر اپنی آنکھیں کھولی، اسی وقت بالا شاہ نے اس کی جھٹ سے کھلی آنکھوں میں دیکھا۔ شنایا کی 20 ہزل آنکھیں بالا شاہ کی ڈارک براؤن آنکھوں سے ٹکرائی تو اسی لمحے بالاج نے اپنی مٹھیوں کو دبوچتے اپنے نتنوں کو پھلایا، جس پر شنایا نے اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے دباتے پکڑے جانے کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو میچا۔ تم تو بے ہوش تھی۔ کڑے تیوروں سے اسے دیکھتے بالا شاہ نے پانی کا گلاس پٹکنے والے انداز میں ٹیبل پر رکھا۔ وہ جانتی تھی اب پکڑی گئی ہے، اس لیے ایکٹنگ کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جی میں بے ہوش تھی نہ، وہ مجھے چھینک آئی تو ہوش بھی آ گئی۔ شنایا نے بات کو یہاں سے وہاں گھما کر صحیح سے پیش کرنا چاہا، مگر بالا شاہ کوئی بچہ تھوڑی نہ تھا جسے وہ باتوں میں الجھا رہی تھی۔ تم انوکھا بے ہوش ہوتی ہو کیا، جو بے ہوشی کی حالت میں تمہیں چھینک بھی آ رہی تھی؟ طنزیہ بولتے اس نے اپنا چہرہ شنایا کے گھبرائے چہرے کے قریب کیا تو یہ بات سوچ کر وہ مزید گھبرائی کہ اس نے بولا تھا کمرے میں جا کر وہ جو بولے گا اسے کرنا پڑے گا، ایک سزا سے جان چھڑوا کر وہ اب کیا دوسری سزا میں منتقل ہونے والی تھی۔ ایکٹنگ تو اچھی کر لیتی ہو، اب دیکھتے ہیں کوکنگ کیسی کرتی ہو۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر تعصب سے بولتے بالا شاہ نے بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے بازو سے پکڑتے فوراً سے پہلے اٹھا کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اب کیا چاہتے ہیں آپ؟ شنایا نے رونی صورت بناتے پوچھا۔ شاید وہ بھاگ بھاگ کر بہت تھک چکی تھی اور اب مزید کچھ بھی کرنے کی اس میں ذرا ہمت موجود نہیں تھی۔ میں چاول کھانا چاہتا ہوں جو کہ تم میرے لیے بناؤ گی، سمجھ گئی؟
والہانہ نظروں سے اس کے چہرے کا طواف کرتے ہوئے سپاٹ اور سابقہ لہجے میں بولا تو شنایا نے اسی پر اس انداز میں اسے دیکھا جیسے اس نے اسے چاول بنانے کا نہیں توپ بنانے کا بول دیا ہو۔ لیکن مجھے تو چاول بنانے نہیں آتے، بوجھل لہجے میں بولتی وہ خود کو تھوڑا تھکا تھکا بھی محسوس کرنے لگی۔ پھر اس کی کمزور پڑتی حالت کو دیکھتے بالا شاہ نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے اسی وقت ہوش دلائی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے ڈارلنگ، تمہارے پاس صرف 20 منٹ ہے، اچھے سے چاول تیار کر کے مجھے پیش کرو۔ بالا شاہ حکمیہ رعبدارانہ انداز میں بولا تو شنایا ملک فقط اسے گھورتی ہی رہ گئی۔ اور ہاں، ایک ایک چاول دوسرے چاول سے الگ ہو، سمجھ گئی تم؟ ایک آخری بات بولتے بالا شاہ نے اس کے بازو چھوڑے تو وہ جھنجھلا کر اس سے دور ہوئی۔ توبہ توبہ، اتنی ڈیمانڈز، وہ بھی صرف چاولوں پر؟ زہر نہ ملا کر دے دوں میں آپ کو چاولوں میں تاکہ قصہ ہی ختم ہو جائے؟ محض ہنکارہ بھرتی وہ خود سے بڑبڑائی تو اس کی بڑبڑاہٹ کو محسوس کرتے بالا شاہ نے اسے نقاہت سے گھورا۔ زہر ملانے کا سوچنا بھی مت ورنہ جان سے مار ڈالوں گا میں تمہیں۔ اس کے ہونٹوں کی بڑبڑاہٹ سے اس کے الفاظ کا اندازہ لگاتے صحیح سے چناؤ کرتے ہوئے اس کے سامنے پیش کرتے بولا تو وہ ایک دم سے دھک ہی رہ گئی۔ وہ تو اتنی آرام سے بولی تھی کہ اسے اپنی ہی آواز میں مشکل سنائی دی تھی، پھر اس کی آواز نے اس کے کانوں تک کیسے رسائی حاصل کر لی؟ زندہ رہیں گے تو مجھے ماریں گے نا؟ فقط کوفت سے آنکھیں گھماتے اس نے اسی وقت اپنا رخ موڑتے سائڈ ٹیبل سے پانی کا بھرا گلاس اٹھاتے فوراً سے اپنے لبوں سے لگاتے اپنے خشک ہوتے حلق کو ترک کیا۔ بیٹھ کر پانی نہیں پیا جاتا تم سے؟ اسے گٹاگٹ بنا سانس لیے اور کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھ وہ طنز آمیز لہجے میں بولا تو شنایا نے پانی پینے کے دوران اپنی آنکھیں گھمائی اور آخری گھونٹ بھرتے گلاس کو ٹیبل پر رکھتے وہ جواب دینے کے لیے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپ کو میری ہر چیز سے مسئلہ ہے؟ میں جیسے مرضی پانی پیوں، آپ اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتے؟ دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھتے وہ تیز لہجے میں اور آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھتے بولی تو اس کے اس انداز میں بالا شاہ نے اگلے ہی لمحے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے چوڑے سینے سے لگایا تو اچانک ملنے والے جھٹکے پر وہ سیدھی اس کے سینے سے جا لگی۔ بہت بگڑی ہوئی ہو نا تمہاری عقل تو اب جلد ہی ٹھکانے لگانی پڑے گی۔ اس کے بازو کو موو کر کے اس کی کمر پر باندھتے بالا شاہ نے اپنا چہرہ شنایا کے چہرے کے قریب کرتے کہا تمہارا وقت شروع ہو چکا ہے، اپنے کام پر لگ جاؤ۔ اور ایک آخری بات تم خود بناؤ گی، اگر کسی کے ہاتھ کے بنے ہوئے مجھے لگے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہلکی سی پھونک اس کے چہرے پر مارتے بالا شاہ نے اگلے ہی پل اس کے بازو کو چھوڑتے اسے دروازے کی جانب جھٹکا دیا۔ وہ مڑ کر زہریلی نظروں سے بالا شاہ کو تندہی سے گھورتی اسی وقت پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے نکلتی کچھ بڑبڑاتی ہوئی کہ سیدھی کچن میں جا کر سٹاپ ہوئی۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ چاول کھانے ہیں، فرمائش کرنا تو آسان ہے، لیکن انہیں کیا پتا ہو کہ بنانا کتنا مشکل ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، نواب زادے کو تو ایک ایک چاول علیحدہ علیحدہ چاہیے۔ حد ہے، عجیب پاگل انسان سے پالا پڑا ہے میرا۔ کچن میں آتے ہی وہ خود سے بڑبڑاتی برنر کی جانب بڑھی۔ وہ کبھی اپنی حویلی کے کچن میں نہیں گئی تھی، یہ تو پھر اس کا کچن نہیں تھا، بھلا اسے کیا ہی پتا ہو یہ کرنا کیا ہے۔ چھوٹی بی بی جی، آپ کو کچھ چاہیے؟ کچن میں سنک کے پاس کھڑی ملازمہ نے اسے کچن میں موجود دیکھتے فوراً سے پوچھا۔ پہلے تو وہ انکار کرنے لگی لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنا سر اس بات میں ہلا گئی۔ جی میری تھوڑی سی مدد کریں، مجھے چاول بنانے ہیں، مجھے بتا دیں کس میں بناتے ہیں اور کیسے بناتے ہیں۔ شنایا آرام دہ لہجے میں بولی تو ملازمہ برتنوں کو چھوڑتی ٹیپ کو بند کرتی اس کی جانب بڑھی۔ بی بی جی آپ کو کیا ضرورت کچھ بنانے کی، میں بنا دیتی ہوں نا۔ نیچے والے کیبن سے کیتلی نکالتے ملازمہ نے شیلف پر رکھی تو شنایا نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ بالا شاہ کے لیے چاول بنانے ہیں تو میں خود بنا لیتی ہوں، انہوں نے مجھے بولا ہے، آپ بس مجھے بتا دیں میں بنا لوں گی۔ اچھا، اتنا اچھا موقع وہ یوں ہی تھوڑی نہ جانے دے سکتی تھی، اگر اسے چاول ہی کھانے تھے تو کیوں نہ شنایا پھر اسے اچھے سے چاول کھلاتی۔ ملازمہ نے بتانا شروع کیا تو شنایا نے جلدی جلدی ہاتھ چلاتے چاولوں کو بھگو کر پانی کو ابالنے رکھا اور اب کچن کے شیلف پر بیٹھتی وہ براؤنی سے لطف اندوز ہوتی ساتھ ساتھ خود کی پیٹ پوجا کرنے لگی۔ جتنی دیر میں اس نے اپنی پیٹ پوجا کی تب تک پانی بھی فل گرم ہو گیا تو اس نے جلدی سے چاول اندر ڈالے اور ملازمہ سے نمک کا پوچھتے 2 چمچ ڈالے۔ اپنی زندگی میں پہلی دفعہ وہ چاول بنا رہی تھی، ورنہ تو وہ کچن میں جاتی بھی نہیں تھی۔ اگر جانا بھی ہوتا تو زرلین کے ساتھ صرف اس کی مدد کرنے جاتی۔ ملازمہ کچن سے چلی گئی جب وہ بار بار چاولوں میں چمچ گھماتی اس کا پانی خشک کرنے لگی، مگر اس دوران وہ یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ اسے پچ بھی اتارنی ہے۔ جبکہ چولہے کو ہائی پر کرتے اس نے پانی کو خشک کرنا چاہا اور پھر وہ دم پر لگانے کا سوچنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی اس کے چاول تو گیتوا ہی بن گئے۔ اس نے فوراً سے آنچ ہلکی کی اور چمچ کو پانی میں گھما کر چاولوں کو اوپر کرتے وہ دیکھنے لگی۔
اس نے بولا تھا ہر چاول علیحدہ ہو، مگر یہاں تو اس نے چاول ہی جوڑ دیے تھے۔ چاول انتہا کے نرم ہوتے ایک ساتھ جڑ گئے۔ جب انہیں دیکھ کر اسے کچھ سمجھ نہ آئی کہ وہ اب کیا کرے۔ پھر ملازمہ بھی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، کچن میں واپس آئی ہی نہیں۔ ہائے اللہ، یہ کیا بن گیا ہے مجھ سے، یہ چاول کم اور کھیر زیادہ لگ رہے ہیں۔ اب میں کیا کروں، انہیں صحیح کیسے کروں؟ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتی یہاں وہاں ٹہلتی ہوئی کچھ سوچنے لگی کہ اب کیا کرے۔ اتنی ہی دیر میں اس کا خرافاتی دماغ کچھ زیادہ ہی چل گیا۔ وہ چلتی چلتی رکی اور فریج کی جانب بڑھتی اندر سے ٹھنڈے پانی کی بوتلیں نکال گئی۔ پھر اگلے ہی لمحے ایک بڑا سا برتن لیتے اس نے برتن میں ٹھنڈا پانی ڈالا اور دیکھتے ہی دیکھتے دیگچی میں گھلے ملے چاولوں کو وہ اجلت پن میں اس ٹھنڈے پانی میں ڈال گئی تاکہ چاول الگ الگ ہو جائے اور وہ دوبارہ سے دیگچی میں ڈال کر صرف دم لگوا لے۔ مگر میں نے کہا نا، اس دفعہ اس کا دماغ کچھ زیادہ ہی چل گیا تھا۔ اسی وقت چچی جان کچن میں داخل ہوئی اور اس کارنامے پر وہ اسے دیکھتی تھوڑا آگے کو ہوتی، پانی میں تیرتے چاولوں کو دیکھتی چند ثانیے کے لیے تو دھک ہی رہ گئی۔ ہائے پاگل لڑکی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ بالاج نے تمہیں چاول بنانے کا کہا تھا، فالودہ نہیں۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا چاولوں کا انتظار کر رہا ہے اور تم نے یہاں کچن میں کون سا کارنامہ سر انجام دے دیا؟ او بی بی، تجھے کچھ کرنا آتا بھی ہے یا نہیں؟ سارے چاولوں کا ستیہ ناش کر دیا، یہ سکھایا ہے تیری ماں نے تجھے؟ چچی جان تو بولتی ہی چلی گئی۔ جب ماں والی بات پر شنایا سے بھی برداشت نہ ہو سکا۔ دیکھیں، میری ماں تک نہ جائیے گا، مجھے جو کچھ بولنا ہے بولیں، مگر میں اپنے گھر والوں کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنوں گی۔ آنکھوں میں چنگاریاں لیے انگلی اٹھا کر انہیں وارن کرتی ہوئی تڑخی سے بولی تو اس کی دہائی پر چچی جان اسے نقاہت سے گھورنے لگی۔ بہت زبان چلتی ہے نا تیری، اب اسی زبان کے جوہر تو اپنے شوہر کے سامنے دکھانا، پھر وہ بتائے گا تجھے کہ کہاں زبان چلانی چاہیے اور کہاں کاٹنی چاہیے۔ اس پانی سے بھرے باؤل کو پکڑتی وہ اسی وقت ایک ہی سانس میں باؤل کو اسے سناتی ہوئی کچن سے باہر نکلتی ڈائننگ کی جانب بڑھی تو ان کے پیچھے پیچھے شنایا بھی باہر تشریف رکھ گئی۔ یہ دیکھو بالاج اپنی بیوی کے کام۔ چچی جان نے آتے ہی وہ باؤل بالاج کے سامنے رکھا تو ڈائننگ پر بیٹھے تمام نفوس کی نظریں اس باؤل سے ٹکرائی جس میں چاول پانی میں تیر رہے تھے۔ میں نے اسے بولا، بیٹا ایسے نہیں چاول بناتے، تو تمہیں پتہ ہے اس نے مجھے کیا بولا؟ کہ میں زبان چلاتی ہوں۔ اب بتاؤ ذرا تم ہی، تمہاری بیوی کی اتنی لمبی زبان ہے اور اتنی بدلحاظ ہے کہ بڑوں کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ بالاج شاہ کو غصہ دلانے کے لیے اپنے سے لگا کر بات کا بتنگڑ بناتی اور اپنے پیچھے کھڑی شنایا ملک کے چہرے کی تو ہوائیاں ہی اڑ گئی۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں بولا، آپ جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ شنایا تو ایک پل کے لیے ہکا بکا ہوتی، پھر اگلے ہی پل اپنی صفائی دینے لگی۔ اس بار بالاج شاہ نے ایک نظر باؤل پر ڈالتے دوسری قہر برساتی نظر شنایا ملک پر ڈالی۔ بالاج، اس نے بالکل ایسا ہی بولا تھا جیسا میں نے بتایا، جبکہ سبھی جانتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتی۔ بالاج کا خود پر یقین قائم کرتی ہوئی شنایا کو جھوٹی ثابت کر گئی۔ بالاج بیٹا، اگر تمہیں چاول ہی کھانے تھے تو تم مجھے بول دیتے بیٹا۔ آج کل کی بیویاں تو جان بوجھ کر ایسے کام کرتی ہیں تاکہ انہیں گھرداری نہ سنبھالنی پڑے۔ پھر تمہاری بیوی تو ویسے ہی نوابزادی ہے، اس سے بہتر تھا تم کسی ملازمہ کو بول دیتے۔ چچی جان تو اپنا تڑکا اچھے سے لگا رہی تھی جب بالاج شاہ کھا جانے والی نظروں سے شنایا کو دیکھتا اپنی مخصوص نشست چھوڑ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ چچی جان سے معافی مانگو۔ شنایا کے قریب پہنچتے اس کی کلائی کو اپنی سخت گرفت میں لیتے اس انداز میں جھنجھوڑا کہ اس کی آنکھوں میں فوراً ہلکا سا پانی آیا اور منہ سے سسکی نکلی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے انہیں ایسا کچھ نہیں کہا۔ نم ہوتے لہجے میں بولتی وہ بالاج شاہ کی جانب دیکھتی بے بس ہوئی، لیکن بالاج شاہ کا چہرہ نہ جانے کیوں اتنا سرد ہو گیا تو چچا صاحب اور التمش صاحب اپنا سر جھٹکتے اپنی نشست چھوڑتے اٹھ کر چلے گئے۔ نیہان کو شنایا کی حالت پر ترس بھی آیا، مگر وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ بالاج اگر وہ کہہ رہی ہے اس نے نہیں بولا تو اس نے نہیں بولا ہوگا۔ زہرا بیگم شنایا کے ڈرے چہرے کو دیکھ کر بول پڑی تو بالاج شاہ نے ان کی بات کا اثر ہی نہ لیا۔ میں نے کہا معافی مانگو چچی جان سے۔ اب کی بار وہ پھنکارتے ہوئے بولا تو شنایا کے جسم میں اچانک سے کپکپاہٹ ہوئی۔ مجھے معاف کر دے۔ نفرت سے ان کی جانب دیکھتی وہ بالاج شاہ کی پریشر کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی گھبرائی ہوئی آواز میں ان سے معافی مانگ گئی تو اگلے ہی پل بالاج شاہ اسے اپنے پیچھے لیے سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ بیٹا کھانا تو کھاتے جاؤ۔ چچی جان نے فکری لہجے میں آواز لگائی تو نیہان تو انہیں گھورتی ہی رہ گئی، جو جانتی تھی اس کی چچی کس قدر مکار عورت ہے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، بلند آواز میں بولتا وہ تیز تیز سیڑھیاں چڑھتا اسے لیے اپنے کمرے میں آتا پٹاخ سے دروازہ بند کر گیا۔
दूसरी तरफ खाना वगैरह खाकर किचन से बाहर निकलती वो ऊपर सीढ़ियाँ फलांगने लगी जब अपने ही ध्यान सीढ़ियों से नीचे उतरता। जावियान मलिक जो कॉल पर किसी से बात कर रहा था उसके पास से गुजरता आगे की जानिब बढ़ा, मगर उसके अल्फाज मशायम को वही सीढ़ियों के दरमियान में ही रोक गए। लड़की को मेरे कमरे में भेज दो, मैं आ रहा हूँ अपने कैसल में। जावियान के ये अल्फाज थे जो मशायम को अपनी जगह फ्रीज कर गए। जावियान ने मशायम के आने के बाद अपनी तमाम रातें ज़ाय होती महसूस की, इसलिए अब वो अपनी रात रंगीन करने जा रहा था। मगर मशायम से कहाँ बर्दाश्त होना था। वो नहीं चाहती थी कि उसके आने के बाद वो किसी भी लड़की के पास भी भटके। वो जावियान को अब खुद से दूर नहीं जाने दे सकती थी। उसे जावियान मलिक को अपनी जानिब मुतवज्जा करना था, जिसके लिए वो जल्दी से एक तरकीब लड़ाती। उसी वक्त सीढ़ियों के 2 स्टेप नीचे को लेती, अपने पैर को मरोड़ती आगे को होती। अपना तवाज़ुन बरकरार ना रखने की सूरत में सीढ़ियों से फिसल गई। वो जैसे ही फिसली वैसे ही जानबूझकर उसके मुंह से चीख बरामद हुई, जिसे सुनकर जावियान मलिक जो दरवाजे के पार कदम रखने ही वाला था उसी वक्त मोबाइल को बंद करता मुड़ता हुआ सीढ़ियों पर निगाहें दौड़ा गया, जहाँ मशायम रोल्ड होती हुई सीढ़ियों का रास्ता तय कर रही थी। ये देखने की देर थी, जावियान के हाथ से मोबाइल छूटता ज़मीन बोस हुआ और वो अगले ही पल मशायम के पास पहुंचने के लिए भागता हुआ गया। वो पूरी सीढ़ियाँ रोल होती हुई वो आखिरी स्टेप पर आई जब जावियान मलिक ने उसे जल्दी से आगे होकर पकड़ा और उसे सीधा करते देखना चाहा। मशायम तुम ठीक हो? मशायम कैसे गिर गई तुम? बेइख्तियार बोले गए अल्फाज जो बाद में उसके दिल में गहरा घाव लगाने लगे। मशायम के गिरते ही न जाने क्यों उसे जरलीन के गिरने वाला सीन याद आया। उसका एक हाथ उसकी कमर पर तो दूसरा हाथ उसके चेहरे पर था। मशायम थोड़ी थोड़ी आंखें खोलने की बजाय झटके से आंखें बंद करती बेहोश हो गई। तो ये देखते जावियान ने बिना कुछ सोचे उसे फुर्ती की रफ्तार से अपने कसती बाजू में उठाते अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ा लिए। वो ज़्यादा सीढ़ियों से नहीं गिरी थी, इसलिए उसे चोट ना लगी। कमरे में पहुंचते फ़ौरन से पहले परेशान कुन नज़र से मशायम के बेहद मासूम चेहरे को देखते उसे बेड पर लिटा गया और ग्लास में पड़े पानी के कतरे अपने हाथ में लेते उसने उसके चेहरे पर फेंके तो मशायम को हल्की हल्की होश आने लगी। वो कैसे जावियान को किसी गैर लड़की के पास जाने दे सकती थी, फिर चाहे उसके लिए नाटक ही क्यों ना करना पड़ता। उसका ध्यान सिर्फ इस वक्त उसकी हरकत करते चेहरे पर था, जबकि बाकी सब चीज़ें तो वो फरामोश कर चुका था। पानी के कतरों की वजह से उसे होश आ चुकी थी। वो थोड़ी थोड़ी आंखें खोलने लगी और जावियान उसे ही देखने लगा। जब हल्की हल्की पूरी आंखें खोलते ऊपर छत की जानिब देखते उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। मेरे सर में चोट लगी है। मशायम अपने माथे और सर पर हाथ रखती कराने लगी तो ना चाहते हुए भी जावियान मलिक ने उसके हाथ और सोच के ऐन मुताबिक वहीं पर अपना हाथ रखते नरम लहजे में इस्तफसार किया। क्या हुआ? कहाँ चोट लगी है? एक पल के लिए जावियान को उसकी भरपूर फिक्र हुई तो मशायम ने अपने सर पर हाथ रखते उसे बताया, लेकिन वो देख न सका क्योंकि उसने सर पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। दिखाओ, मुझे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? जावियान ने फॉर्मल लहजे में बोलते उसके करीब होते उसका दुपट्टा पीछे करना चाहा, लेकिन उसने अपने दुपट्टे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। नहीं, मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, बेक वक्त जवाब आया। मशायम, मुझे दिखाओ, कहीं ज़्यादा चोट ना लग गई हो। जावियान बोलते ही बोलते उसके मज़ीद करीब हुआ। जब उसके इतना करीब होने पर उसे अपने नथनों से टकराती महसूर कुन खुशबू अपने हवासों पर छाती हुई महसूस हुई। ये खुशबू जिसे वो लाखों की भीड़ में भी पहचान सकता था, वही खुशबू उसे मशायम के बदन से आती हुई क्यों महसूस हो रही थी? जरलीन शाह की खुशबू से मशायम खान के जिस्म से उड़ती हुई क्यों महसूस हुई? लेकिन उसने अपने सर को झटकते मशायम की चॉकलेट ब्राउन आंखों में देखते दोबारा से उस मीठी खुशबू को महसूस किया, तो इस बार भी उसे वही खुशबू अपने नथनों से टकराती हुई महसूस हुई। वो जरलीन शाह की ही खुशबू थी, वो कैसे ना पहचानता। वो तो उसे कहा भी करता था अगर करोड़ों की भीड़ में वो कहीं खो भी जाए तो वो उसे उसकी खुशबू से पहचान लेगा। आंखें बंद करते उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारते उसने बेखुदी के आलम में झट से आंखें खोलते जरलीन का नाम लिया, जरलीन शाह। 1 मिनट से पहले उससे दूर होते उसके होठों से अपना नाम सुनते मशायम के पूरे जिस्म में सुकून की लहरें दौड़ी। कितना अच्छा लगता है ना अपने पसंदीदा शख्स के मुंह से अपना नाम सुनना। फिर देखते ही देखते जावियान की उसके चेहरे से होकर जैसे ही उसके कपड़ों पर नज़र पड़ी उसके तो 14 तबक रोशन हुए और उसने उसी वक्त कर्ब से अपनी मुट्ठियों को भी दबोचा। खून छिलकाती नज़र से उसने अपने सामने मौजूद मशायम को देखा जो जरलीन शाह के कपड़ों में मस्टर्ड कलर के कुर्ते पजामे में मलबूस थी। वो अपने कुछ कपड़े सियाह हवेली रखा करती थी जो आज मशायम ने पहन रखे थे। उसे एक ही लम्हे में समझ आई कि अपनायत का एहसास और उसकी खुशबू उसे मशायम से नहीं बल्कि उसके कपड़ों से महसूस हो रही थी।
یہ کپڑے کہاں سے لیے تم نے؟ تھوڑے گمبھیر لہجے میں کاٹدار نظروں سے اسے دیکھتے زاویہ نے بہت مشکل سے خود پر ضبط کرتے پوچھا۔ اس نے تو جان بوجھ کر یہ کپڑے پہنے تھے۔ وہ چاہتی تھی زاویہ ملک کے ذہن میں ہر وقت صرف زرلین شاہ موجود ہو، لیکن وہ یہ نہیں جان سکی کہ اس کے ذہن میں تو کیا، وہ تو اس کے دل میں رہتی تھی، جہاں سے اسے کوئی بھی نہیں نکال سکتا تھا۔ بولو کس سے پوچھ کر پہنے تم نے یہ کپڑے؟ اب کی بار زاویہ ملک بنا اس کا لحاظ کیے اپنے آپے سے باہر ہوتا چیختے ہوئے بولا تو اس کے سرخ چہرے پر نظر دوڑاتے مشائم نے ڈری سہمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ میرے پاس کوئی کپڑے نہیں تھے تو میں نے یہ پہن لیے۔ مشائم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے سادہ اور گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا تو زاویان نے اپنے ہاتھ کو مکے کی صورت دیتے اپنے دوسرے ہاتھ پر مارا۔ تم جانتی بھی ہو یہ کس کے کپڑے ہیں؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ان کپڑوں کو ہاتھ بھی لگانے کی؟ زاویان تو بھڑک ہی پڑا۔ مشائم کے جسم میں کپکپی شروع ہو گئی۔ مجھے معاف کر دے، میں نہیں جانتی کہ یہ کس کے کپڑے ہیں۔ مشائم ہکلاتے ہوئے بولتی اپنی نظریں جھکا گئی تو اسے بڑے آرام سے زرلین کے کپڑوں میں دیکھ کر زاویان کا خون ہی کھولنے لگا۔ کہاں سے لیے تم نے یہ کپڑے؟ سخت انداز میں سخت کاٹدار نظروں سے اسے دیکھتے زاویان نے دبے دبے لہجے میں گراتے ہوئے کہا تو اس نے نم ہوتی آنکھوں سے اس ظالم دیو کو دیکھا۔ ٹرائی روم سے ملازمہ نے ہی مشائم کو بتایا تھا کہ وہیں پر کپڑے موجود ہیں، لیکن وہ دوسری کبرٹ سے اپنے ہی کپڑے نکال کر پہن آئی۔ اتارو ان کپڑوں کو، تمہارے وجود پر میں یہ کپڑے نہیں برداشت کر سکتا۔ زاویان نے ہاتھ سے اشارہ کرتے اسے کپڑے اتارنے کا کہا تو اسے مشائم کا منہ ہی کھل گیا۔ لیکن میرے پاس کوئی کپڑے نہیں ہیں، مشائم بھیگے ہوئے لہجے میں بولتی اس کے ٹشو کے دوپٹے پر اپنی پکڑ مضبوط کرنے لگی۔ دفعتاً زاویان نے کوف سے اپنی آنکھیں بند کرتے کھولی۔ کپڑے نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ تم بس یہ کپڑے اتارو، میں نہیں دیکھ سکتا۔ زرلین شاہ کی اترن کو بھی کسی اور کے بدن میں، وہ زرلین شاہ کے معاملے میں شراکت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مگر میں نہیں اتار سکتی۔ تم میرے کپڑے پہن لو، لیکن یہ کپڑے مجھے واپس کرو ابھی کے ابھی۔ میں باہر جا رہا ہوں، جلدی سے کپڑے بدلو ورنہ کپڑوں سمیت میں تمہیں حویلی سے باہر پھینک دوں گا۔ وارننگ والے انداز میں بولتے اس کے پاس سے اٹھ کر زاویان باہر نکلتا دروازہ بند کر گیا۔ اس کے جاتے ہی مشائم گہرا سانس لیتی رہ گئی۔ ایک طرف سے اسے خوشی بھی بہت ہوتی تھی کہ اسے وہ ابھی تک یاد ہے، مگر دوسری طرف سے وہ بغیر جانے اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا تھا۔ مشائم بیڈ سے اٹھی اور زاویان کی وارڈروب کی جانب بڑھتی، اندر سے زاویان کی وائٹ کلر کی شرٹ پکڑتی اور اس کی کھلی پینٹ پکڑتی جلدی سے چینج کر گئی۔ اس نے جیسے ہی کپڑے بدلے تو اسی وقت زاویان دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا وہ اس کی وائٹ شرٹ اور بلو لوز پینٹ میں ملبوس تھی، لیکن اپنے بال چھپانے کے لیے اس نے ابھی تک وہی دوپٹہ لے رکھا تھا۔ جب اسے دیکھتے مدہوش ہوتے زاویان نے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ پلیز مجھ سے دوپٹہ مت چھینیے گا، بس آج رات لینے دیں، صبح ہوتے ہی میں آپ کو لوٹا دوں گی۔ ترسے ہوئے لہجے میں بولتی وہ پیچھے کی جانب ہوئی تو زاویان کا ایک دم سکتہ ٹوٹا اور اس نے خود کو برے کلمات سے نوازتے اس کے دل فریب سراپے سے نظریں بمشکل ہی ہٹائی۔ اچھا ٹھیک ہے، سو جاؤ تم۔ زاویان نے اسے بیڈ پر سونے کا اشارہ کیا اور خود اپنے ذہن اور دل میں بڑھتی الجھنوں سے تنگ آ کر وہ بالکنی کی جانب بڑھتا سگریٹ کو سلگا کر اپنے لبوں میں دبا گیا، مگر اس کی مسلسل نظریں کمرے میں موجود بیڈ پر لیٹی مشائم پر تھیں۔ اس کے پاس آنے سے اپنائیت کا احساس کیوں ہوتا تھا؟ کیوں وہ ابھی تک اسے طلاق نہیں دے سکا؟ کیوں وہ اسے اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر سلا رہا ہے؟ کیوں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے زیادہ دور نہیں رہ پا رہا؟ یہ اسے ہو کیا رہا تھا؟ وہ اپنی سوچوں میں الجھ گیا اور سگریٹ کے لمبے لمبے کش لینے لگا۔ صبح ہوتے ہی شاسمین بیگم نے پوری حویلی کو اپنے سر پر اٹھا لیا کہ ان کا آج فوٹ والا ڈریس کیسے پھٹ گیا۔ پوری حویلی کے ملازموں کو اپنے سامنے کھڑا کیے وہ ان کی واٹ اچھے سے لگا رہی تھی۔ میرا سوٹ کیسے پھٹ گیا؟ کیوں نہیں پتا تم لوگوں کو؟ زرینہ تمہیں دے کر ہی میں نے بھیجا تھا نا، پھر میرا قیمتی سوٹ کا ڈریس کیسے پھٹ گیا؟ بجلی کی طرح ان پر برستی وہ دہاڑتے ہوئے بولی، جبکہ سبھی ملازم اور ملازمہ سر جھکائے خاموش کھڑے تھے۔ ماما بس بھی کریں، ایک ڈریس ہی تو ہے، نیا آ جائے گا، اور جاؤ تم لوگ اپنے اپنے کام کرو جا کر۔ شہزل ملک ان کے پاس آتا انہیں پیچھے سے ہگ کرتے بولا تو شاسمین بیگم نے اسی وقت مڑ کر اس کے لاپرواہ چہرے کو دیکھا۔ شہزل میرا پہلے بھی شوٹ اسی ڈریس میں ہوا تھا اور اب بھی اسی ڈریس میں ہونا تھا، لیکن ان لوگوں نے میرا ڈریس کیسے پھاڑ دیا؟ یہ اتنے غیر ذمہ دار لوگ ہیں، میں انہیں پیسے کیوں دیتی ہوں؟ انہی سب چیزوں کے ہی تو پیسے دیتی ہوں، مگر یہ لوگ کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے۔
شاسمین بیگم نے اپنی بھڑاس نکالی جبکہ کچن کے اس پار کھڑی مشائم کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے کیسل سے اپنے کپڑے منگوا لیے تھے اور وہ اب انہی کپڑوں میں ملبوس تھی۔ ماما ریلیکس ہو جائیں، آپ ان سے رابطہ کریں، ان کے پاس ایک اور کاسٹیوم ہوگا، شہزل نے حل نکالتے ہوئے کہا تو شاسمین بیگم کچھ پرسکون ہوئی اور جلدی سے کال لگانے لگی۔ شہزل موبائل میں کچھ اسکرال کرتا لاؤنج کی طرف آیا جب اسے انٹرنس سے ہی اس کا دوست حمائل آتا ہوا دکھائی دیا۔ ارے حمائل، میرے جگر کے ٹوٹے، تیرا کیسے آنا ہوا؟ شہزل اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوتا بھاگ کر جاتا اس کے گلے لگ پڑا۔ تجھے تو یاد آنی نہیں تھی تو میں نے سوچا میں ہی ملاؤں۔ اس کی پشت پر ایک تھپڑ رسید کرتے حمائل نے مزاحیہ انداز میں کہا تو شہزل نے ایک کہا لگاتے اسے ہال میں ہی صوفے پر تشریف رکھنے کا کہا۔ چل بتا کیا کھائے گا؟ نہیں یار، میں ناشتہ کر کے آیا ہوں، بس تجھ سے ملنے آیا تھا، صوفے پر بیٹھتے حمائل نے خوش خرو انداز میں جواب دیا۔ تجھے پتہ یونیسیل ہو گئی ہے کچھ دنوں کے لیے اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ لاسٹ سیمسٹر ہے اور لاسٹ منتھ بھی تو کیوں نہ گروپ اسٹڈی کر کے پاس ہوا جائے۔ حمائل نے اپنی رائے پیش کی۔ کیا مطلب ہم پورا مہینہ یونی نہیں جائیں گے؟ شہزل کو ہول پڑنے لگے کہ وہ نیہان شاہ کو اب روز روز نہیں دیکھے گا۔ ہاں نا، کوئی فائدہ نہیں ہے، مل کر اسٹڈی کریں گے اور پاس ہو جائیں گے، حمائل نے ہاتھ کی چٹکی بجاتے کہا تو اسی وقت زاویان ملک اپنے کمرے سے نکلتا تیز سے سیڑھیاں اترتا افراتفری کے عالم میں باہر کی جانب بڑھنے لگا، مگر اس سے پہلے ہی شہزل نے اسے آواز دے کر روکا۔ بھائی، اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سفید حویلی۔ شہزل کے پوچھنے پر وہ فوراً سے جواب دیتا مڑ کر حمائل خانزادہ سے ملنے لگا۔ کیوں بھائی، آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ شہزل کو سمجھ نہ آئی۔ بالاج نے ہمارے کھیت کے ایک مزدور کو جان بوجھ کر مار دیا ہے، بس اسی کا حساب چکتا کرنے جا رہا ہوں۔ زاویان نے سلگ کر بولتے ہی اپنے قدم آگے کی جانب بڑھا لیے جب پیچھے سے شہزل کی آواز آئی، بھائی میں بھی ساتھ چلوں گا، رکے، مجھے شنایا سے ملنا ہے۔ اتنا اچھا موقع وہ بھی شہزل کے پاس یوں ہی تو نہیں وہ جانے دے سکتا تھا۔ اچھا آ جاؤ باہر، زاویان اونچی آواز میں بولتا چلا گیا جب شہزل حمائل کی جانب متوجہ ہوا۔ چل حمائل بھائی کے ساتھ چلیں۔ نہیں شہزل تو جا، مجھے ابھی جم جانا تھا، میں وہاں کے لیے نکلتا ہوں، تو چلا جا۔ حمائل نے وجہ بتائی تو وہ دونوں باہر نکلتے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ پورے راستے شہزل ملک نیہان شاہ کی یادوں میں گم رہا، اس کا پرکشش چہرہ جسے دیکھنے کے بعد وہ ایک پل کے لیے بھی شہزل ملک کے ذہن سے نہ گیا۔ پھر سوچوں کا تسلط تو تب جا کر ٹوٹا جب زاویان ملک نے جھٹکے سے سفید حویلی کے سامنے جا کر بریک لگائی اور گیٹ مین نے زاویان ملک کو دیکھتے آگے بڑھتے گیٹ کو کھولا تو وہ گاڑی اندر لے کر جاتا رعبدار انداز میں کار کا فرنٹ ڈور کھول کر اسے زور سے بند کرتا، اپنی سلیوز کو کونیوں تک فولڈ کرتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا شہزل ملک کے ساتھ اندر کی جانب بڑھا۔ زاویان ملک نے سلک کی رائل بلو شرٹ کے ساتھ وائٹ پینٹ پہن رکھی تھی، پیروں میں جاگرز، جبکہ اوپر والے دو بٹن کھلے ہونے کی وجہ سے اس کا چوڑا شگاف سینہ نظر آ رہا تھا۔ بالوں کو سلیقے سے سیٹ کر رکھا تھا، کشادہ پیشانی پر اس وقت بے شمار لکیریں تھیں، آنکھیں اور ہونٹ سرخ تھے، جبکہ جبڑے انتہائی تنے ہوئے تھے۔ اس کی نسبت شہزل نے بلیک پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ بلیک کلر تو بنا ہی اسی کے لیے ہے۔ دونوں نے بڑے بڑے قدم اٹھا کر اور غصے کے عالم میں انٹرنس سے اندر داخل ہوتے صوفے پر بیٹھے بالاج شاہ کی جانب دیکھا تو ان دونوں کو اشتعال کے ڈگ بھرتے اور چہرے پر دشتگی لیے بالاج شاہ اپنے کندھے پر اڑی چادر کو صحیح کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے علاوہ اس وقت ہال میں کوئی نہیں تھا۔ بالاج شاہ کے قریب جاتے ہی زاویان ملک نے خون چھلکاتی نظروں سے اسے دیکھتے اگلے ہی لمحے اسے کالر سے پکڑتے جھنجھوڑا۔ بالاج شاہ نے اس کی اس قدر جرأت پر ایک نظر اپنے کالر پر جبکہ دوسری ترقی بھری نظر زاویان ملک کے سختی سے بھیجے چہرے پر ڈالی۔ نیہان شاہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نیچے ہال میں آ رہی تھی جب اپنے لالا پر حملہ ہوتے دیکھ وہ دھک ہوتی تیز تیز سیڑھیاں اترتی نیچے آنے لگی۔ شہزل کی نظروں کو جس چہرے کا انتظار تھا وہ اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ چاہتا تو جی بھر کر دیکھ سکتا تھا کیونکہ اس نے نقاب نہیں کیا تھا۔ گلابی رنگ کے سوٹ ساتھ میں ہم رنگ دوپٹہ لیے وہ بے تحاشا خوبصورتی سے لبریز شہزل کو اپنے دل میں لگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گلابی رنگ میں اس کی گوری رنگت اور چمکنے لگی تھی۔ نیہان کے بالاج شاہ کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی شہزل ملک نے آگے بڑھتے اسے بازو سے پکڑ کر روکتے اپنے قریب کیا۔ یہ کیا حرکت ہے زاویان ملک، تیری ہمت بھی کیسے ہوئی میری ہی حویلی میں گھس کر مجھ پر حملہ کرنے کی؟ بالاج شاہ پل بھر میں اپنے تاثرات سخت کرتا دبے دبے لہجے میں گھررا کر بولا تو زاویان نے اپنے دانتوں کو پیستے اپنے ناک کے نتنوں کو پھلایا۔
ابھی تو میں نے صرف حملہ کیا ہے، ورنہ جو تو نے کیا ہے میرا تو دل چاہ رہا ہے تجھے یہیں زمین میں زندہ گاڑ دوں۔ اپنے آپے سے باہر ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر پھنکارتے ہوئے بولا تو بالاج نے اس کی سخت گرفت سے اپنا کالر چھڑوانا چاہا، جس پر وہ اپنی پکڑ مزید تیز کرنے لگا۔ تو مجھے ہاتھ تو لگا کر دکھا، میں نے تیرے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیے تو میرا نام بھی بالا شاہ نہیں۔ بالا شاہ پر بھی غصہ حاوی ہونے لگا۔ چھوڑو مجھے پاگل انسان، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ شہزل نے مضبوطی سے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا جب نیہان مچلتی ہوئی خود کو چھڑوانے کی جدوجہد کرنے لگی۔ کیا کہا تم نے؟ پاگل؟ مجھے پاگل کہا؟ پہلے تو نہیں تھا، لیکن ہاں اب ضرور ہو رہا ہوں جب سے تمہیں دیکھا ہے۔ ایک پل کے لیے بھی تمہارا چہرہ میرے ذہن سے نہیں گیا۔ شہزل نے اسے اپنے قریب کرتے دل کی بات بتائی تو نیہان نے اپنی بلو گرینش نگاہوں سے ایسے گھورا جیسے اس کی دماغی حالت پر اسے شبہ ہو، جبکہ شہزل نیہان کو اپنے مزید قریب کر گیا، جس کی وجہ سے وہ چڑھنے لگی۔ تمہارا بھائی لڑ رہا ہے اور تم یہاں میرا منہ دیکھ رہے ہو، روکو انہیں جا کر۔ بولتے بولتے ہی نیہان شاہ نے دیکھا زاویان ملک نے غصے سے آگ بگولا ہوتے اپنے ہاتھ کو مکے کی صورت دیتے بالا شاہ کے جبڑے پر رسید کیا تو بالاج اس اچانک حملے پر پیچھے کی جانب ہوتا نیچے کو جھکا تو ٹھیک اسی وقت نیہان شاہ کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی، جسے سن زارا بیگم اور چچی جان کچن سے باہر نکلتی ہال کی جانب بڑھی اور شنایا بھی ہال سے آوازیں آنے کی وجہ سے اپنے کمرے سے نکلی۔ بالا شاہ نے اپنے پھٹے ہونٹ پر اپنا ہاتھ رکھتے سرخ انگارا ہوتا چہرہ اٹھا کر قہر برساتی نظر سے زاویان ملک کی جانب دیکھتے بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی جانب بڑھتا اسی وقت جواباً ایک شاندار مکہ اس کے چہرے پر بھی مار گیا۔ زارا بیگم اور چچی جان کے باہر آنے کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے شہزل کو نیہان کا بازو چھوڑنا پڑا۔ اس نے جیسے ہی ایک گھوسا اس کے منہ پر رسید کیا تو اسی وقت زاویان ملک نے اپنا چہرہ اٹھاتے خون چھلکاتی نظر سے اسے دیکھا، پھر دونوں نے ایک دوسرے کو کالر سے پکڑا، جسے دیکھ ایک طرف سے نیہان شاہ تو دوسری طرف سے شنایا ملک بھاگ کر آتی ہوئی انہیں خود سے دور کرنے لگی۔ وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر ایک دوسرے کی سرخ آنکھوں میں ایسے دیکھ رہے تھے جیسے آنکھوں ہی آنکھوں سے سالم نگل جائیں گے، جبکہ اس افراتفری میں تو چچی جان اور زارا بیگم کو کچھ سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ کیا کرے۔ پھر حویلی کے مرد حضرات بھی گھر نہیں تھے۔ بھائی چھوڑے انہیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ شنایا زاویان کی جانب بڑھتی اس کے ہاتھ بالاج کے کالر سے دور کرنے لگی۔ لالا پلیز چھوڑ دے، مت کرے لڑائی، بالاج شاہ کی جانب بڑھتی نیہان التجائی لہجے میں بولی تو بالاج نے ایک نظر نیہان پر ڈالی۔ نیہان میری گڑیا اس وقت پیچھے ہٹ جاؤ، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ بالاج شاہ سنجیدہ مگر نرم لہجے میں بولا، لیکن نیہان نے اس کی بات کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اسے زاویان سے دور کرنے کی بھرپور جدوجہد کی۔ تجھے تو آج میں چھوڑوں گا نہیں بالاج شاہ، میرے ہی کھیت کے کسان کو تم نے مار دیا اور اب مجھے ہی تیور دکھا رہے ہو تم۔ زاویان ملک اپنے ہاتھوں میں موجود اس کے کالر کو اچھے سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا تو بالاج نے لا علمی بھرے چہرے سے اسے دیکھا۔ تو پاگل ہے کیا؟ میں کیوں ماروں گا تیرے کسی کسان کو؟ اس میں میرا کیا فائدہ؟ بالاج شاہ نے اس کی عقل پر ماتم کرتے لاپرواہی سے شانے اچکائے تو اس کے انجان بننے پر زاویان کلس کر ہی رہ گیا۔ میں جانتا ہوں تو نے ہی مارا ہوگا، آخر تو اپنے بدلے اسی طرح ہی تو مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ تو چاہتا ہے یہ سب کر کے تو اپنی دشمنی کو گہری کرتا جائے۔ لیکن میری بھی ایک بات سن لے، میری بہن کو ونی میں تو لے آیا ہے، مگر جس دن میری بہن نے خود میرے ساتھ سیاہ حویلی جانے کا کہا تو اسی دن میں اپنی بہن کو تیری نظروں کے سامنے سے لے جاؤں گا اور تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ زاویان کو یہی لگا کہ وہ اب ایک ایک کر کے اس سے بدلے لے رہا ہے، جبکہ بالاج شاہ خود نہیں جانتا تھا کہ اس کسان کو کس نے مارا ہے۔ اب تیری بہن نہیں بلکہ میری بیوی ہے اور جب تک میں نہیں چاہتا وہ ایک قدم بھی اس حویلی سے باہر نہیں رکھ سکتی۔ بالاج شاہ کا انداز سلگنے اور کاٹنے والا تھا۔ جب اس کی بات سنتے زاویان کے ماتھے پر شکن بڑھتی گئی اور آنکھیں شعلوں کی صورت اختیار کرتی گئی۔ ارے تو اپنی منگیتر کی حفاظت نہ کر سکا، اپنی بہن کی کتنی ہی کر لے گا، اس لیے شرافت سے میری حویلی سے نکل جا ورنہ مجھے دھکے مار کر بھی نکالنا آتا ہے۔ بالاج شاہ کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہے تھے، لیکن اب بالاج شاہ کا جان بوجھ کر دوبارہ سے اسے تانا دینا زاویان ملک کے جسم کی تمام رگوں میں خون کی رفتار کو اتنا تیز بڑھا گیا کہ اس کا لاوا اب بالاج شاہ پر پھٹنے لگا۔ تیری اتنی جرأت تو مجھے تانا دے گا، میں تیری زبان نہ گدی سے کھینچ ڈالوں۔ میں اپنی منگیتر کی حفاظت نہیں کر سکا، یہ طے کرنے والا تو کون ہوتا ہے؟ میں آج پھر تجھے بتا رہا ہوں، میں نے تیری بہن کو نہیں مارا اور جس دن تجھے اس حقیقت کا پتہ چلے گا تو روتا اور گڑ گڑاتا ہوا میرے پاس دوستی کا ہاتھ پھیلاتا ہوا آئے گا۔ زاویان ملک کے لہجے میں نہ جانے کتنا دکھ تھا کہ ہر کوئی بس اس کے چہرے کو ہی دیکھنے لگا، لیکن جیسے ہی نیہان نے بالاج شاہ کے کالر میں موجود زاویان کے ہاتھوں کو دور کرنا چاہا
उसी वक्त जावियान ने बेखुदी के आलम में अंधाधुन उसके ही हाथ को पूरी कुव्वत से आगे की सिमत खींचा, जिसकी बदौलत निहाल शाह झटका लगते ही जावियान मलिक की जानिब बढ़ती, फिर अपना तवाज़ुन बरकरार न रखने की सूरत में उसे अपने साथ लेती हुई ज़मीन बोस हुई। इसी वक्त सब ने अपने अपने मुंह पर हाथ रखा। इस अचानक अफ्तादगी पर जावियान मलिक नीचे और निहाल शाह उसके ऊपर थी। वो जितना उससे दूर भागना चाहती थी वो उतना ही उसके करीब होती थी। निहाल शाह की आंखें कई हद तक फैल गई। उसने गौर से जावियान के चेहरे की जानिब देखा। सिर्फ थोड़ा सा फासला ही था उसके और जावियान के चेहरे में। जबकि निहान को गलत डायरेक्शन और गलत शख्स पर गिरते देख शहज़ल थोड़ा बदमज़ा हुआ। फिर उसी वक्त नीचे बैठते उसने अपना चेहरा नीचे करते उन दोनों को एक दूसरे की आंखों में आंखें गाड़े देखा झाँका, लेकिन अभी वो मज़ीद उन्हें देखता, इससे पहले ही साकित खड़ा बालाज शाह उनके करीब आता, निहान को एक एहतियात से बाजू से पकड़ता, खड़ा करता, अपने पीछे कर गया। जबकि निहान शाह तो यूसुफ की नज़रों में शर्मिंदा होकर ही रह गई। उसकी आंखें नम होने लगीं। सब तेरी वजह से ही होता है जावियान मलिक, अभी जो हुआ वो भी तेरी वजह से हुआ, लेकिन बस बहुत हुआ, निकल मेरी हवेली से जावियान, मैं इससे ज़्यादा तुझे यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। महाराज ने उसे बाजू से पकड़ कर उठाते बाहर की जानिब ढकेला तो जावियान अपना बाजू छुड़वाता शहज़ल को अपने पास आने का इशारा कर गया। मैं मानता हूँ गलती से मेरा हाथ निहान शाह के हाथ में उलझ गया, लेकिन अगर वो तेरी बहन है तो मेरी भी छोटी बहन है, तुझे ज़्यादा भड़कने की ज़रूरत नहीं। और हम जा रहे हैं, लेकिन ये तू ही कहता है ना, खून के बदले खून, तो याद रखना अपनी बात को। एक आखिरी बात बोलते वो जावियान मलिक शहज़ल के साथ एंट्रेंस पार कर गया। जब शनाया फ़ौरन से उनके पीछे गई, बालाज शाह ने भी ना रोका। पहले तो जावियान मलिक के मुंह से अपना नाम सुनकर निहान का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़का, मगर अगले ही पल उसके मुंह से अपने लिए बहन का खिताब सुनते उसका दिल उसी वक्त धड़कना बंद हुआ। आंखों में तीरते आंसू सैलाब की तरह बहे। अपने महबूब के मुंह से अपने लिए ये खिताब सुनना कोई छोटी बात नहीं थी। वो जानती थी अब उसका दिल टुकड़ों में टूटना है। इसलिए भागती हुई वो अपने कमरे में जाती, पटाख से दरवाज़ा बंद कर गई। बाहर गेट पर ही शनाया से अच्छे से मिलने के बाद वो दोनों मॉल की जानिब बढ़ गए, क्योंकि जावियान को मशायम के लिए कुछ ड्रेसेस खरीदने थे। अब इसकी आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। आपका कुछ नहीं जाता, फ्री में बस एक बटन को क्लिक करना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर करें। आप लोगों के सपोर्ट की मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बस अपना सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बरकरार रखें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।